بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بشرا بی بی کی آڈیو آپ کو یاد ہوگی جب زلفی بخاری کے ساتھ گھڑی بیچنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن مکمل آڈیو دوبارہ آئی ہے اور گھڑی بیچنے کے علاوہ بھی معاملات ہیں۔ آڈیو لیکس کا دور ہے، آڈیو پر آڈیو آ رہی ہیں، اور ایک اور بزرگ سیاستدان، ویسے تو بزرگ نہیں لگتے وہ ماشاءاللہ، اور دل جوان ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب سے زیادہ عمر کے سیاستدان کی آڈیو آ رہی ہے، اور وہ عمران خان پر بازی لے گئے ہیں، عمران خان کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ وہ کیسے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن عمران خان صاحب بھی پیچھے رہنے والے تو نہیں ہیں، وہ صرف آڈیو میں پیچھے رہ سکتے ہیں۔ ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں انہوں نے تہلکہ مچا دینا ہے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، اور کچھ باتیں غلط بھی ہو جائیں گی جو کہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب ابھی تک تو جو باتیں نا وہ اخلاقی مسائل کہ کون کس سے کیا کر رہا ہے، انسان ہے کیا ہے، بندہ ہے عورت ہے کیا، اس سے بڑھ کر باتیں آگے نکل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو الیکشن بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر انہیں کیا نظر آ رہا ہے، اور وہ لاہور سے بھاگ کر بنی گالہ کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے ان کی، جو وہ بنی گالہ جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو وہی ہیں، وہ تو ہیں، لیکن جناب ان کو ریسکیو کون کرے گا، حکومت میں سے کون کر رہا ہے؟ اور اسپیکر صاحب کے پاس استعفے دینے کے لیے جانا تھا کل، پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ نہیں گئے تھے، کیا آج جائیں گے؟ مشکل ہے، لیکن ہم بات تو اس پر کریں گے۔ تو جناب بشرا بی بی کی ایک اور آڈیو لیک، بلکہ 2 پورشنز میں بڑی ساری آڈیو ہے، اصل میں تو وہ اسی کا حصہ ہے، وہ پورا آڈیو ہے جس کا ایک حصہ ہم پہلے سن چکے ہیں جب وہ زلفی بخاری کو گھڑیاں بیچنے کے لیے کہتی ہیں۔ تو گھڑیاں تو بک گئیں، لیکن راز و نیاز تو اور بھی چل رہا ہے۔ وہ بشرا بی بی ہیں، بڑی کائنڈ عورت ہیں، خیال رکھنے والی ہیں اپنے دوستوں کا، اپنے جاننے والوں کا، اپنے قریبی کا، اور زلفی بخاری کے ساتھ تو رشتہ داری کی بھی باتیں چلتی رہی ہیں، ان کے کچھ فیملی کی خواتین کے حوالے سے، خاتون کے حوالے سے، کہ شاید ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ پہلی بیوی کو چھوڑنا تھا، کیا کرنا تھا۔ بہرحال زلفی بخاری کبھی لونلی تھے، کبھی پریشان تھے، کبھی انہیں پاکستان سے باہر جانا پڑا، وہ آؤٹ ہو گئے تھے سسٹم میں سے، پھر انہیں معافی ملی تھی، پھر وہ سسٹم میں ان ہو گئے۔ وہ ساری آڈیوز موجود ہیں، کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن میسج بڑا کلیئر ہے۔ میسج یہ ہے کہ بھائی جان ہمارے پاس بہت کانٹینٹ موجود ہے، ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، ہم جہاں جہاں سے چاہیں گے وہاں سے ماریں گے آپ کو، وہ چاہے اخلاقیات کی بات ہو، چاہے گھڑیاں بیچنے کی بات ہو، چاہے فیملی ایشوز ہوں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اچھا، اور وہ آتا رہے گا مارکیٹ میں، دھڑا دھڑ آ رہا ہے۔ آپ اتنی ساری آڈیوز سن چکے ہیں عمران خان صاحب کی، ان کے دوستوں کی، وہ مبینہ طور پہ لوگوں نے اس کو عائلہ ملک سے ایسوسیٹ کر دیا، وہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور خان صاحب تردید نہیں کر رہے اس کی۔ تردید دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی آڈیو آئی تھی اسی حلے میں، سارا جب سٹارٹ ہوا تھا کہ ہیکر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا لے کر آ رہا ہے، حکومت کو اڑا کے رکھ دے گا۔ ایک آڈیو آئی تھی، وہ چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے اس کی تحقیقات کرائی ہیں، اور وہ بندہ پکڑا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا سابق ملازم تھا، شہباز شریف صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کا ملزم پکڑا گیا ہے، اور وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد کہیں بہاولپور میں تعینات تھا، لیکن بہرحال اب اس کو تحویل میں لے لیا گیا۔ مزید تحقیقات ہو رہی ہیں، جن کا مسئلہ تھا، جنہوں نے اس کو روکنا تھا، جنہوں نے اس پہ ایکشن لینا تھا، کر کے دکھا دیا۔ خان صاحب کچھ نہیں کہہ رہے، خان صاحب تو نہ اس کے تحقیقات کی بات کرتے ہیں، نہ فرانزک آڈٹ کی بات کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں اس کو چھپا لیں، اس پہ پردہ ڈالیں، اور اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ ویڈیو میں انہوں نے کہا نا کہ قرآن میں ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالو اور گناہوں کو مت پھیلاؤ، یہ وہ گناہوں کو گناہوں کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی اردو بہت اچھی ہے نا، لوگوں پہ تو تنقید کرتے ہیں کہ جناب ان کی اردو اچھی نہیں ہے، اور خود انہیں بیسک لفظ نہیں بولنے آتے۔ وہ جب حلف اٹھا رہے تھے انہیں ختم النبیین نہیں کہنا آتا، انہیں پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہے جو انہیں نہیں کہنے آتے۔ بہرحال چلیں جیسے بھی ہے، تو وہ تو نہیں کر رہے۔ ہاں، شہباز شریف والا ہو گیا تھا، تو جناب آڈیوز کا زمانہ ہے، تو ایک اور آڈیو آ رہی ہے، اور وہ آڈیو کمال یہ کرے گی کہ وہ چیلنج کر رہی ہے عمران خان صاحب کی، وہ جو ہے نا مائٹی مین اور پتہ نہیں کیا چیزیں، وہ اپنے آپ کو بہرحال ینگ مین کہہ لیں، چلیں وہ سیاستدان ہیں جناب، ان سے عمران خان صاحب سے بھی تھوڑے سے سینئر ایج میں، لیکن ایج از جسٹ اے نمبر، دل جوان ہونا چاہیے نا، تو ان کا بھی دل جوان ہے، اور ان کی جوانی، ان کے دل کی جوانی کے پچھلے دنوں تو بڑے قصے مشہور رہے، ایک دورہ تھا اس کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی رہی، تو ان کی ایک آڈیو آ رہی ہے جس کا ٹرانسکرپٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ دوستوں نے اس پہ ویلاگ بھی کیے ہیں، میں نے وہاں سے سنا بھی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ
عمران خان صاحب کی جو آڈیو آئی تھی اس میں کیا تھا, ان کی فینٹیسی کیا تھی, 2 بہنیں یا 2 لوگوں کے ساتھ کیا لیں چلے. تو یہ صاحب جو ہے 3 تتلیاں اور ایک ان کی دوسری بیگم, مطلب 4 لوگ. سبحان اللہ, کیا بندے ہیں یہ. اور جب یہ آڈیوز آئیں گی ان کا کیا اثر ہوگا, ظاہر فیملی کے لیے, آس پاس کے جاننے والوں کے لیے امبیرسمنٹ کی بات ہوتی ہے. اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو مارکیٹ میں لا کر نہیں اچھالنا چاہیے. اس لیے میں نام بھی نہیں لے رہا, نہ ابھی تک وہ کلیئر مطلب وہ ود پروف سامنے نہیں آئی ہیں چیزیں, لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہوئے جا رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج تو اس کے لیے وہ بات کرتے ہیں, مذہب کا حوالہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات کرتے ہیں, قرآنی احکامات کی بات کرتے ہیں اور احادیث کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ جب ان کے پاس اسی طرح کی کچھ آڈیوز اور ویڈیوز آئی تھیں طیبہ خانم کی, جو اس وقت کے چیئرمین نیب کے خلاف تھی, بڑے پروف تھے, تو انہوں نے اس کو نہ صرف پبلک کرایا اپنے دوست کے ٹی وی چینل پہ, بلکہ ان کو بلیک میل کیا جسٹس جاوید اقبال کو. اور اس خاتون کو انصاف نہیں ملا جو کمپلیننٹ تھی, جن کی شکایت تھی کہ ان کو ہراس کیا گیا ہے, مطلب بڑے کلیئر کٹ پروف موجود تھے, لیکن خان صاحب نے اس کو الٹا نیگیٹو سائڈ پہ استعمال کیا. تو پھر جو کہتے ہیں مکافات عمل ہے, جو بو گے وہ کاٹو گے, یہ ساری چیزیں تو ہونی ہوتی ہیں, لیکن یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے اور اب آ کے رک جانا چاہیے. اور یہ جو مذہبی حوالے دیتے ہیں اس کے حوالے سے مفتی جو ہیں منیب الرحمان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. مفتی منیب صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, اس میں انہوں نے ایک الگ سے وہ بنا کے لگایا ہے خان صاحب کے حوالے سے, کہ خان صاحب نے یہ جو فرمایا کہ قرآنی احکامات ہیں کہ گناہوں پر پردہ ڈالو اور اس کو نہ پھیلاؤ, انہوں نے کہا یہ قرآنی احکامات نہیں ہیں. قرآن میں عیب جوئی سے منع کیا گیا ہے, لیکن یہ اس طرح سے گناہوں پہ پردہ ڈالنا اور اس چیز کے احکامات نہیں ہیں. یہ مفتی منیب صاحب فرما رہے ہیں, ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, تو ان کا یہ ٹویٹ ہے. تو خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے, مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں بہت کچھ ہوگا, مطلب اب تک جو ڈیٹیل آ رہی ہیں, مختلف لوگ وی لاگس کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر آ رہا ہے. ویسے تو بہت عرصے سے چل رہا ہے. حامد میر صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا, انہوں نے کہا میں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور ڈرے اس وقت سے جب عمران خان کے ساتھ کون ہوگا, انہوں نے جس طرح سے اشارہ دیا. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھی ہیں, بہت ہی گندی ویڈیوز ہیں. تو اس طرح کی ویڈیوز کا پھر چرچا ہے کہ وہ پھر چرچا یہ ہو رہا ہے کہ وہ ویڈیوز مارکیٹ میں آنے کو ہیں اور بہت جلد آ رہی ہیں. کچھ لوگ تو کلیم کر رہے ہیں کہ اگلے بلکہ 48 گھنٹے, کل کا کلیم تھا تو آج دیکھیں تو وہ مے بی 36 گھنٹے رہ گئے ہوں یا اس سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہو, تو اس میں آنی ہے. لیکن یہ کون لے کر آئے گا, کیونکہ جب یہ ویڈیوز کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ملک کی بڑی طاقتور شخصیت کو دکھائی گئیں, تو مطلب ان کے پاس پہنچائی گئیں, تو انہوں نے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں اس گند میں نہیں پڑنا, آپ چھوڑیں اس کو, اپنا کام کریں, اس کو نہ کریں. لیکن اس کے باوجود آئیں گی. تو پھر کون اتنا طاقتور ہے جو اس طاقتور ترین شخصیت کے کہنے کے باوجود ان ویڈیوز کو مارکیٹ میں لانے کا پلان کر رہا ہے. اور ویڈیوز کیا ہیں, کیا بتاؤں کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا گند ہو رہا ہے. کہیں پر خاتون تھی تو کہیں بندہ ہے, تو کہیں نہ خاتون ہے نہ بندہ ہے نہ کچھ اور ہی وہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن اس میں سب سے خوفناک بات جو ایک ہو رہی ہے کہ ایک ویڈیو ایسی بھی ہے جس کی وجہ سے بلاسفیمی کا کیس بن جائے گا. اور سوشل میڈیا پہ ہی جب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک صاحب نے خطرے کا اظہار فرمایا کہ سلمان تاثیر صاحب والا جو کیس تھا اس طرح کی کوئی بات نہ ہو جائے. تو اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. کیا اس میں مبینہ طور پر اگر عمران خان صاحب کی ہے تو عمران خان صاحب اتنے غیر محتاط الفاظ انہوں نے کیوں استعمال کیا اور ایسی کوئی بات کیوں کی ہے, سب سے پہلی بات ہوئی ہے. اور دوسری اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ کیوں ویڈیوز اور آڈیوز بن کر اور کیوں آ رہی ہیں. اس کے لیے اچھا پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ جس پر ہمارا فوراً شک جاتا ہے کہ ایجنسیز کر رہی ہیں اور وہ بنا کے اور وہ مارکیٹ کر دیتی ہیں, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو عمران شفقت صاحب پہلے بھی سنا چکے ہیں, یہ واقعہ پرانا ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو ایگزیکٹ ان کے حلف اٹھانے سے بالکل پہلے ان کے قریبی دوست کو اٹھا لیا گیا. تو وہ بڑے پریشان تھے کہ کیوں اٹھایا گیا ہے, تو انہیں بتایا گیا کہ آپ ایک دن ویٹ کریں, اور اگلے دن لا کر ان کا موبائل دکھایا گیا کہ دیکھیں اس میں کیا کیا گندی ویڈیوز ہیں آپ کی. اچھا خان صاحب پھر خاموش ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیوز تو ایجنسیز نے نہیں بنائی تھیں. جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست اگر اپنے موبائل میں لے کر پھر رہے تھے, وہ اپنے شوق میں اپنی کوئی فینٹیسی کا سین تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, وہ کنکی سین تھا کوئی کہ جس میں انہوں نے اپنے ہی دوست نے ویڈیو بنا کے ساتھ وہ ان کو اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, تو
اس طرح کی چیزیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا ملٹیپل اس کے اینگلز ہیں, کہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کہیں کوئی اپنا ہی دوست کر رہا ہے, کہیں کوئی خفیہ کیمرہ بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہو سکتا ہے سارا کچھ. اور خان صاحب کا تو بڑا اوپن کلیم ہوتا تھا نا کہ ہاں ایجنسیز فون بھی ٹیپ کرتی ہیں, نظر رکھتی ہیں, سارا کچھ کرتی ہیں, اور مجھے بھی کرنا چاہیے کیونکہ میں چور نہیں ہوں. او بھائی جان یہ ساری چیزیں پھر کیا آ رہی ہیں خان صاحب, یہ سب کیا ہے؟ تو یہ اس حوالے سے جس میں مذہبی اینگل آتا ہو, کسی کی جان کو نقصان ہو, کسی کی جان کو خطرہ پیش آ سکتا ہے, اور ایسی مذہبی منافرت پھیل سکتی ہے جس میں ہنگامہ آرائی, فساد اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ جو بھی کر رہا ہے, مطلب آپ سیاست کریں, آپ سیاسی جنگ لڑیں, آپ اس کو نیچے گرانا ہے, اس کو برا ثابت کرنا ہے, بے شمار چیزیں ہیں, پیسوں کے معاملات ہیں, وہ توشہ خانہ ہے, وہ فارن فنڈنگ کیس ہے, وہ اور گفٹس لیے ہوئے ہیں, ملک ریاض صاحب سے پیسے لیے ہوئے, کتنے کلیئر کٹ سے کیس ہیں یار. اس میں سے کسی کو پکڑ کے آپ نے کرنا ہے, وہ قانون کے مطابق, عین قانون کے مطابق عدالت میں اس کو پروف لے کے جاؤ, انہیں سزا دلوا دیں. مطلب اس قسم کی چیزیں کرنا جس میں آپ توہین مذہب یا کوئی مقدس شخصیات کے حوالے سے کوئی توہین آمیز کلمات دکھا کے اور اشتعال پھیلانا یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اگر ہیں تو, کیونکہ ابھی تک تو سامنے نہیں آئی ہیں. اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں, لیکن چونکہ ان کا چرچا ہو رہا ہے, تو میری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سیاست کو سیاست رہنے دیں. مذہب کا تڑکا ٹھیک ہے, خان صاحب نے بہت لگایا ہے, بہت کھیلا ہے, لیکن یہ آج والے بھی اگر یہی کریں گے تو پھر یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کہیں آ کر اس کو بریک لگانی ہے کہ یہاں سے ختم, اور پھر ٹھیک ہے, باقی جو گند مند مچا ہے چلتا رہے گا وہ تو خیر. اور عمران خان صاحب کو لیکن الیکشن نہیں نظر آ رہے. ابھی 2-3 دن پہلے تو وہ فرما رہے تھے کہ مجھے مارچ اپریل میں الیکشن نظر آ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ ان کا کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں, کوئی نیا اوپر سے انہیں اشارہ مل گیا ہوگا, اور پتہ نہیں کون سے اوپر سے ملتا ہے انہیں یا کہاں سے ملتا ہے. تو اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے, اور انہیں خطرہ یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہ بنا دی جائے. اچھا پھر وہی بات کہ جو کچھ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے یہ مشورہ دے رہے تھے کہ چوروں کو لانے سے تو بہتر تھا کہ آپ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آتے. اب اگر کوئی ایسی باتیں شروع ہوئی ہیں جن کا اپیرنٹلی کوئی جو ہے نظر نہیں آ رہا, کوئی ایسا سین مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. یہ پولیٹیکل سسٹم چلے گا, یہی آگے جائے گا, الیکشن بھی ہوں گے, ممکنہ طور پر وقت پر ہوں گے. تھوڑا سا چانس یہ ہے کہ کچھ آگے چلے جائیں, اور اتنا ہی تھوڑا سا چانس یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے آ جائے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے. پی ٹی آئی ڈائریکٹ ہوئی ہے کہ جناب کوئی ہمارے ساتھ ڈیل کریں, ہماری بات سن لیں, آپ کی مہربانی ہے. فواد چودھری صاحب کی آڈیو موجود ہے, آ گئی ہے مارکیٹ میں, جس میں وہ کوئی ذوالفقار صاحب ہیں جو کامن فرینڈ ہوں گے عمران خان, ان کے شہباز شریف صاحب کے بھی, اور فواد چودھری صاحب. فواد چودھری کے ساتھ تو بڑی فرینکنیس ان کی نظر آ رہی ہے نا اس آڈیو میں, کہ او یار تو بڑا لمبی میسج بھیج دیتی ہے کہ وہ کیسے میں پڑھوں گا, اتنی لمبی میسج ہے. تو وہ اتنی لمبی میسج کو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اچھا میں شارٹ کر دیتا ہوں. انہیں سمجھائیں کہ آپس میں بیٹھ کے سیاستدان بات کریں, فوجیوں کے پاس نہ لے کے جائیں, ان کے ہاتھ میں نہ دے چیزیں. خیر اس میں بڑی وہ نازیبا سی الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں, جو کہ آپس میں فرینک دوست بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومتی سطح پہ جب یہ لوگ اس لیول پر چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہر چیز ٹیپ ہو رہی ہے, ہر چیز کا ریکارڈ بن رہا ہے, اور چلے یار ایجنسیز نہیں سن رہی, وہ کسی دن عام لوگ تو سنیں گے, آپ کے گھر والے سنیں گے, آپ کے دوست سنیں گے, آپ کے فالوور سنیں گے, جو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, آپ کو ووٹ دیتے ہیں, ان کے لیے آپ آئیڈیل ہوتے ہیں. تو آپ کی وہ جو ایبیوسو لینگویج کے بجائے ڈیسنسی ہونی چاہیے آپ کی بات چیت میں, تو اس کا بھی نہیں خیال کرتے. اس کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے. خیر وہ چل رہا ہے ان کا, تو وہ اس طرح سے مانگ رہے ہیں. اور اس کی دوسری طرف سے نظریہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ جنوری میں بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے. کیوں شفٹ ہو جائیں گے جی؟ اس کا مطلب ہے کوئی انہیں ایسی یقین دہانی ہو گئی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, کیونکہ رانا ثناء اللہ تو وزیر داخلہ موجود ہے. تو لیٹس سی. اچھا ادھر سے نظر یہ آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کل انہیں آفرز دی تھیں, پرسوں بلکہ, کہ جناب آپ آ جائیں پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں تو پھر آپ کی بچت ہو سکتی ہے. یعنی انہوں نے ایک محفوظ راستہ دکھایا انہیں کہ یا این آر او کا سمجھ لیں کہ راستہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں, ورنہ پھر جنہوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نہیں روک سکیں گے. ایک طرف سے انہوں نے اپنی بے بسی بھی دکھائی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گی, آپ ہمارا حصہ بنیں, پارلیمنٹ میں آ جائیں تو شاید آپ بچ جائیں. وہ کتنا بچیں گے, اس میں بچت میں کیا ہے, نااہلی ہوگی یا نہیں ہوگی, سزائیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی, کیا بلاول بھٹو انہیں قانونی مقدمات سے بچا سکیں گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے, لیکن ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ شاید بچ سکتا ہو. وہ اس اینگل سے لے کر آ رہے ہیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی میں آئے. اسمبلی میں آنے سے پہلے انہوں نے کل اسپیکر کے پاس پیش ہونا تھا اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے.
تو وہ نہیں گئے. بہانہ یہ بنایا کہ اسپیکر صاحب نہیں آئے ہیں. اسپیکر صاحب پہنچ گئے, پی ٹی آئی والے نہیں پہنچے, تو انہوں نے آج کا کہا ہوا ہے کہ جائیں گے. ویسے انشاءاللہ وہ آج بھی نہیں جائیں گے اور یہ معاملہ ایسے ہی لٹکے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کے اس پیغام کے مطابق یہ لوگ اسمبلی میں بھی آئیں گے اور اس سیاسی نظام کا حصہ بنیں گے تاکہ اپنی آئیڈینٹی برقرار رہے, کم از کم پارٹی بچے. عمران خان صاحب ممکن ہے ایک دفعہ نااہلی ہو جائے, یہ سیاست میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, پھر بعد میں دوبارہ اہلیت بحال ہو جاتی ہے, آ جاتے ہیں, سب کچھ ہوگا. حکومت کو ایک طرف کام کرنا ہے. سردی آ گئی ہے, سیلاب متاثرین کی مدد کی ضرورت ہے. ہر عام آدمی کی جو زندگی کے مسائل ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی کا برا حال ہے, ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے, 250 سے اوپر چلا گیا ہے اوپن مارکیٹ میں, اس کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. امپورٹ بیس ہماری اکانومی ہے, امپورٹس فی الحال روکی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے چیزیں نہیں بن رہی ہیں, وہ گاڑیوں کے پلانٹس بند ہو رہے ہیں, وہ الیکٹرانکس ہوم اپلائنسز کی فیکٹریاں جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں, میڈیسنس کی کمپنیاں پریشان ہیں, ادویات نہیں ملیں گی. تو حکومت کو فوری طور پر اس پہ سوچتے ہوئے سٹیپس لینے ہیں, لوگوں کی سہولت کے لیے کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کا سیاستدانوں پر اعتماد برقرار رہے. اور یہ جو سٹوریاں سنتے ہیں ہم, ڈھول بجتا ہے, ٹیکنوکریٹس اور یہ وہ, ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سیاستدان پرفارم کریں, لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کی خدمت کریں, لوگ ان کو اسٹرینتھن کریں گے اور تبھی ہمارا سیاسی نظام آگے چل سکے گا. شکریہ.